نماز ہمیشہ سے برے لوگوں کے طرف سے مذاق کا ہدف رہی ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو لے رہے ہیں اور باقی جو دین انہوں نے دیا وہ نہیں لے رہے، تو آپ آدھا رسول مان رہے آدھا نہیں مان رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مکاتب فکر کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا واقعی قرآن مجید میں نماز کا کوئی حکم ہے، یا نماز کا کوئی مطلب غور و خوض ہے، کوئی مجلس بنا کر بیٹھنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا اس کا مطلب ہے۔ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے، تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں بات کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید کے مطابق یہ عبادت ہے یا نہیں ہے۔ تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام کوئی دین نہیں ہے، بلکہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جیسے کوئی فلسفی ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، اور اس میں عبادت اور پوجا پاٹ اور پرستش اس طرح کے کوئی تصورات نہیں ہوتے۔ دور جدید میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو پیدا ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام جس طرح کا لاجیکل مذہب ہے، جس طرح کا عقلی مذہب ہے، اور جس طرح یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، تو اس میں عبادت جیسی دقیانوسی قسم کی پرانی قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوال، یہ نظریہ یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر چیز کو دور جدید کے بعض معیارات ہم نے قائم کیے اور اس کی روشنی میں دیکھا جائے، لیکن ہم نے اپنی فطرت کو فراموش کر دیا ہوا ہے۔ تو مثال کے طور پر، کیا وہ بیٹا آج کے زمانے میں دقیانوس ہوگا جو اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہو، ان کے سرہانے پہ کھڑا ہو، ان کی کھانسی کے اوپر پریشان ہو، ان کو ہسپتال لے جانا چاہ رہا ہو؟ تو کیا یہ بیٹا برا بیٹا ہے، دور جدید کا انسان نہیں ہے؟ یا وہ اپنے بوڑھے باپ کے سرہانے کھڑا ہے، ان کا سر دبا رہا ہے، ان کے پاؤں دبا رہا ہے، تو کیا یہ اچھا انسان نہیں ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے خدا کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے۔ اس پہلو سے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فطرت اگر باپ کے ساتھ ایک خاص طرح کے تعلق میں ڈھلتی ہے، تو کیا وہ خدا کے ساتھ کس طرح کے تعلق میں اس کو ڈھلنا چاہیے۔ تو فطری بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں، جس میں آپ پر واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، پرستش کا حکم دیا ہے، پوجا پاٹ کا حکم دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں قرآن کی آیات کو۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ البقرہ کی 239 اور 238 ورس ہے۔ اس میں کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور اپنی درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کب کہا جا سکتا ہے؟ جب کوئی ترتیب میں چیزیں قائم کی گئی ہوں۔ مجالس جو ہو رہی ہیں اس میں درمیانی مجلس کون سی ہوگی؟ مثلا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا مجلس شورا کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ آگے کہا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار کھڑے ہو جاؤ۔ کون سی مجلس شورا ہوتی ہے جس میں اللہ کے لیے فرما بردار کھڑے ہوا جاتا ہے؟ نماز کا قیام تو ہم جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، وہ کون سی مجلس شورا ہے جو چلتے ہوئے کی جائے گی اور وہ خوف کی وجہ سے کی جائے گی؟ مجلس شورا تو آرام سے گھر جا کے کر لیں گے، یا قرآن کی مجلس جو کرنی ہے وہ وہاں جا کے آرام سے کر لیں گے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں نماز میں ڈر ہو دشمنوں کے حملے کا تو تم چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب امن میں آ جاؤ تو فاذکروا اللہ کما علمکم، تو اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جس طرح سے اللہ نے۔ تو نماز میں ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ اللہ کا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایک عبادت کی شکل جو ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورہ النساء کی آیت 43 ہے، فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگ جائے جو تم پڑھ رہے ہو، ولا جنبا،
اور نہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں بھی نہ جاؤ۔ تو جنابت کی حالت میں کون سی مجلس شورا نہیں ہو سکتی، یا قرآن مجید کی کون سی آیت پر ڈسکشن نہیں ہو سکتی؟ الا عابر السبیل، ہاں مسجد میں سے گزرنا ہے تو تم گزر سکتے ہو۔ اب کہتے ہیں کہ تم نماز اس وقت پر نہیں پڑھو گے حتیٰ تک تصلو، یعنی جب جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو تمہیں نہانا پڑے گا، تو مجلس شورا کے لیے نہانا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم واش روم سے ہو کر آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم اپنی بیوی کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک اونچی جگہ کی مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کا آگے طریقہ بتایا ہے۔ تو کون سی مجلس شورا کے لیے تیمم کیا جاتا ہے؟ قرآن کے کس درس کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایسی بات ہے جو قرآن مجید کی طرف سے خود بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت ہے 6، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگوں جب نماز کے لیے اٹھا کرو، فاغسلوا وجوہکم، وضو کا حکم ہے آگے، ٹھیک ہے؟ تو مجلس شورا کے لیے یا درس قرآن کے لیے وضو کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر بھی وہی حکم آ گیا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاک ہو، فطہروا، تو نہایا کرو۔ پھر تیمم کا حکم بھی آ گیا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس سورہ مائدہ میں دہرایا اس کو۔ تو کون سے درس قرآن ہے، کون سی وہ مجلس شورا ہے جس کے لیے اتنا کچھ اہتمام کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آگے یہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم سفر پہ ہوا کرو، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو۔ تو کون سی مجلس شورا ہے جس میں سفر میں قصر کیا جائے گا؟ کون سی درس قرآن ہے جس میں قصر کیا جائے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم کیا ہوا کہ اگر وَإِذَا كُنْتَ، یہ اب 102 نمبر آیت ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ ان میں ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اگر آپ ان میں ہوں اور آپ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کو نماز پڑھا رہے ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ جو ہے، یعنی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، مسافر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن اپنا اسلحہ اپنے پاس ہی رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب ایک رکعت پڑھ لیں سجدہ کر لیں۔ کون سی مجلس شورا ہے جس میں سجدہ ہوتا ہے، اور کون سی درس قرآن ہے جس میں سجدہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا کون سے درس قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اذا سجدوا، جب وہ سجدہ کر لیں، فلیکون من ورائک، یعنی اپنی رکعتیں پڑھنے کے بعد چلے جائیں، ولتاتی طائفۃ اخری، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی 2 رکعتیں پوری کی، قصر کر کے چلے گئے، دوسرا گروپ آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشارہ کریں گے نماز کے لیے کہ ہم پہنچ گئے، ولتاتی طائفۃ اخری، اب دوسرا گروپ آ جائے، فوج کے 2 حصے کر دیے تھے، مسافروں کے 2 حصے کر دیے تھے، تو اب آئے گا وہ دوسرا حصہ، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یعنی اگر خطرہ ہے، سفر میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے ہیں، تو پھر 2 حصوں میں نماز پڑھی جائے گی، آدھی فوج یا آدھے مسافر پہلے پڑھیں گے، پھر آدھی فوج اور آدھے مسافر دوسری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں بھی آپ کو فرمایا گیا کہ اسلحہ پہن کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ اس آیت، اسی سلسلہ میں آیت 103 سورہ نساء میں آگے فرمایا کہ اذا اطمننتم، جب سفر وغیرہ ختم ہو جائے، فاقیموا الصلاۃ، تو پھر اپنے طریقے پر نماز پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنین پر نماز وقت کے لحاظ سے فرض کی ہے۔ تو کیا درس قرآن وقت کے لحاظ سے فرض کیا گیا کوئی؟ کیا کوئی مجلس شورا وقت کے لحاظ سے مقرر کی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ اوپر جو قصر کا حکم دیا گیا تھا اسی میں اس کو واپس لیا ہے کہ جب امن ہو جائے، گھروں میں آ جاؤ، سفر ختم ہو جائے تو تم پوری نماز پڑھو گے۔ پھر آگے دیکھیے یہ سورہ یونس کی آیت
18 سورہ توبہ کی آیت 18 ہے، پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ صرف وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کریں۔ مسجدوں کا کیا تعلق ہے مجلس شورا سے، درس قرآن سے؟ پھر آگے دیکھیے سورہ یونس کی آیت 87 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی حضرت ہارون کی طرف، ان تبوّا کہ مقرر کر لیں، لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِیُوتًا، اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لیں، وَجَعَلُوا بِیُوتَکُمْ قِبْلَةً، اور وہ جو گھر مقرر کریں ان گھروں کو قبلہ بنا لو۔ کس درس قرآن کے لیے قبلہ ہوتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نماز ہے، اس میں سجدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی قیام ہوتا ہے، اس میں۔ اب آگے دیکھیں، یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت 37 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اور اپنے بچوں کو وہاں آباد کرنے کے بعد کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرا دیا ہے میں اپنی اولاد میں سے، یعنی ایک اولاد ان کی کنعان میں تھی، ایک یہاں، تو اپنی اولاد میں سے ایک حصہ میں نے یہاں، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں کوئی پودے وودے نہیں اگتے، عند بیتک المحرم، آپ کے پاکیزہ گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرے رب وہ اس گھر میں نماز قائم کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ نماز کا تعلق ہے وہ بھی یہاں سے واضح ہو رہا ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا، اور آپ کے اوپر، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں۔ تو آپ کی جو اپنی الگ نماز ہے جو باقی امت کے اوپر فرض نہیں تھی، اس کے لیے ایک حکم دیا گیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت 110 ہے۔ فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، تم ان سے کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، ایم ما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اچھے نام سب اللہ کے ہیں۔ اب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، آپ کی جو اپنی خاص نماز ہے اس کو بہت بلند نہ کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس کو بہت پست کریں، یعنی درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کیا درس قرآن مجلس شورا کے لیے یہ حکم ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ فطری سی بات ہے، نہیں۔ تو آگے دیکھیے سورہ نور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سارے کے سارے عالم صلاتہ، یعنی وہ بھی قرآن کی مجلسیں لگاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہوگی، اور وہ بھی درس قرآن دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کی آیت 33 اور 34 میں ازواج مطہرات کو کچھ حکم دیا گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّۃِ، اور جاہلیت کے طریقوں پر بہت بن ٹھن کے سامنے نہ ہو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے تہمتیں وغیرہ سب ختم ہو جائیں اور تمہیں پاک صاف کریں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 34 میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور ان آیتوں کا تذکرہ کرتی رہو جو تمہارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں۔ اگر ان لوگوں کی بات درست ہے کہ قرآن کی آیتوں کا تذکرہ کرنا، ان کا درس دینا ہی نماز ہے، تو پھر یہاں 2 حکم اکٹھے کیوں آ گئے ہیں؟ نماز قائم کرو اور آیتوں کا تذکرہ کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور درس قرآن، قرآن کی آیتوں کا تذکرہ کرنا، ان کے اوپر بات چیت کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہیں، ان کا تذکرہ کیا کرو آپس میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، خود اپنے اوپر یاد دہانی کے لیے ان کو پڑھتے رہو۔ اب دیکھیے ایک اور سورہ الجمعہ ہے، اس کی آیت 9 سے لے کر 11 تک میں کیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ نماز کے لیے آواز دی گئی ہے، اللہ کی یاد کے لیے۔ نماز قرآن میں واضح ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری نماز پڑھو میرے ذکر کو یاد کے لیے۔ وذروا البیع، اور تجارت وغیرہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اگر جب نماز پوری ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو رزق تلاش کرنے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائم ہے جس میں آپ نے نماز کے لیے آ جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا، اب یہ منافقین کے بارے میں بات آ رہی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب یہ کوئی دیکھتے ہیں تجارت یا کوئی کھیل تماشا باہر آ گیا ہے جمعے کے دن، جمعے کی ٹائم پر، تو یہ اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کھڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ بالکل واضح ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ سورہ الماؤن ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین ھم یراؤن، یہ وہ ہیں جو نماز ریاکاری سے پڑھتے ہیں۔ کیا درس قرآن بھی ریاکاری والے ہوتے ہیں؟ کیا مجلس شورا بھی؟ آگے دیکھیے، یہ پھر سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑے تھکے مارے، یراؤون الناس، ریاکاری کرتے ہوئے، ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کو کوئی نماز میں یاد نہیں کرتے اللہ کے لیے، کبھی کبھی ذہن میں کوئی یاد تازہ ہو جائے تو ہو جائے۔ تو یہ نماز کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عبادت نہ ہو۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیے کہ نماز کا ذکر عبادات کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نماز پڑھنا جس طرح سے ہمارے دین میں عام طور سے سمجھا جاتا ہے وہی ہے۔ اسی طرح یہ سورہ البقرہ کی آیت 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو۔ اسی طرح سورہ الانعام میں ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے حوالے سے۔ اسی طرح سورہ الکوثر میں ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ ساری عبادات ہی ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ نماز ہمیشہ سے برے لوگوں کے طرف سے مذاق کا ہدف رہی ہے، ہمیشہ سے، اور رسولوں کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی، آج بھی۔ تو اب دیکھیے کہ یہ سورہ المائدہ کی آیت 58 ہے، اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو۔ اب مدینہ میں اذان ہو رہی ہے، گھر گھر میں آواز پہنچی، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں، ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو۔ تو پوجا پاٹ کہہ کر اس وقت بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ پوجا پاٹ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہمارا خدا کے، جس کو یہ یاد رکھیے کہ جس ہستی کو ہم نے الہ مانا ہے، الہ ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو الہ ماننے کا یہ فطری تقاضا ہے، اس کے بغیر، یعنی جیسے ہم نے باپ مانا تو باپ کا کوئی حق دینا پڑے گا، جیسے ہم نے کسی کو بیٹا کہا تو بیٹے کے اس کو حقوق دینے پڑیں گے۔ میں بیٹا تو اس کو مان لیا ہے، اگر میرے گھر میں پیدا ہو گیا، لیکن نہ اس کو دودھ پلا رہا ہوں، نہ کھانا کھلا رہا ہوں، نہ اس کو کوئی بیماری پہ اس کا علاج کروا رہا ہوں، تو پھر وہ میں نے بیٹا کس مام کا مانا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی خدا کے ساتھ جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ پوجا پاٹ کا ہی ہے۔ اس لیے تمام انسانوں نے، تمام تہذیبوں میں جب بھی کسی کو خدا بنایا ہے تو اس کی پوجا پاٹ کی ہے۔
کیونکہ یہ خدا، اس کو خدا ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ تو جس طرح میں نے مثال دی کہ باپ ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ایسا ہی ماں ماننے کا لازمی تقاضا ہے احترام کیا جائے، بھائی ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اولاد ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو پالا پوسا جائے گا۔ یہ وہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا رشتہ وجود میں آتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو خدا ماننے کا، الہ ماننے کا، گاڈ ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ ایک بات اور آخر پہ عرض کر دوں کہ ہمارے دین جو قرآن مجید ہے، تورات ہے، تورات میں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے لیکن طریقے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی کتابیں نہیں ہیں، نہ قرآن مجید پہلی کتاب ہے، نہ تورات پہلی کتاب تھی۔ دین چلا آ رہا ہے انبیاء کا، مسلسل چلتا آ رہا ہے، اور اس مانے ہوئے دین میں جب کوئی پیغمبر آتا ہے تو بس وہ خراب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا۔ اس کی سب سے اچھی مثال قرآن مجید میں حج کا ذکر ہے۔ حج کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صرف بدعات کا ذکر کر دیا کہ یہ تم غلط کر رہے، اس کو ٹھیک کر لو، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔ مثلا یہ کہ وہ حج کر کے آتے تھے تو دروازے سے نہیں گھر میں جاتے تھے، پچھلی دیوار پھلانگ کر یا توڑ کر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں تم دروازے سے آؤ۔ وہ ریاکاری سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کہ انہوں نے بہانہ سا بنا رکھا تھا، بدعت پیدا کر لی ہوئی تھی۔ اسی طرح مشعر حرام میں وہ کارنامے سناتے تھے اپنے بزرگوں کے، آباء و اجداد کے، کہ میرے والد نے یہ جنگ لڑی، میرے دادا نے یہ کارنامہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وہاں یہ نہیں کرو، وہاں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اس طرح کی چیزیں درست کر دی گئیں۔ اور صفا و مروہ کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کی صحیح جو کرتے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے یا ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے دونوں نشانات ہیں، ان کے درمیان میں تم صحیح کرو، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بس حج میں اتنی چیزیں ٹھیک کی گئیں، باقی وہی حج جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اسی کو قائم رکھا گیا۔ اسی طرح نماز بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کو قائم رکھا گیا ہے۔ اگر یہ آیتیں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہیں آپ کو، یہ قرآن میں نہ بھی ہوتی تب بھی نماز ہم پر فرض ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے دین کے نام پر وہ سب کچھ ماننا پڑے گا۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے اوپر براہ راست نازل نہیں ہوئی۔ جس رسول نے اس کو کتاب اللہ کہا ہے، اسی رسول نے سنت کو بھی اللہ کا دین کہا ہے۔ تو نماز پڑھنا ہماری سنت کے اندر ثابت ہے، تواتر، جس طرح قرآن ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسا ہی نماز ثابت ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ قرآن میں نہیں آیا تو اس لیے۔ چند برس پہلے کسی صاحب علم نے یہ سوال اٹھا دیا کہ خواتین جب ان کا وہ دن ہوتے ہیں ان میں نماز نہیں پڑھیں گی، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے سوال پیدا کر دیا کہ سنت کو فراموش کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ سنت بھی اسی طرح سے ہے، اور دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو لے رہے ہیں اور باقی جو دین انہوں نے دیا وہ نہیں لے رہے، تو آپ آدھا رسول مان رہے آدھا نہیں مان رہے۔ تو دونوں باتیں ایک ساتھ ماننی پڑیں گی۔ ہاں، جو چیزیں لوگوں نے بعد میں تراشی ہیں یا خبر واحد سے ہم تک آئی ہیں، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قرآن اور سنت متواترہ کی ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہنوں میں واضح رہنا چاہیے کہ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں۔ جس وجہ سے ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں یکساں درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے دو چیزیں دی ہیں، انہوں نے ایک چیز نہیں دی۔ تو میں اس رسول کو رسول کیسے مان ہی نہیں رہا حقیقت میں۔ جب میں کہوں یا میں آپ کی یہ بات لے لیتا ہوں، مجھے پسند آ رہی ہے، یہ نہیں لے رہا میں آپ کی بات، تو میں ان کو رسول نہیں مان رہا۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ 3 باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید میں واضح طور پر نماز کے اوپر ایسے ثبوت موجود ہیں جو اس کو ہمارے والی نماز جو 5 وقت ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت کے اوپر بھی میں بناؤں گا، کیونکہ وقت کے بارے میں بھی سوال ہے کہ قرآن مجید میں صرف 3 اوقات کا ذکر ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو نماز عبادت ہے، وہی جو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں مسلمان، اور نوافل نمازیں الگ ہیں، تہجد وغیرہ وہ بھی۔ تو پوجا پاٹ دین میں ہے، پوجا پاٹ برا لفظ نہیں ہے، یہ پرستش ہے، عبادت ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے، بلکہ تیسری کہی ہے
کہ یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ جب ہم کسی ہستی کو خدا کی حیثیت دیتے ہیں تو اس کا ثبوت ہمارے دماغ میں ایک ہی ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اس کو خدا کا درجہ نہیں مل سکتا۔ تو خدا کا درجہ دینے کے لیے جس ہستی کو ہم خدا مانتے ہیں اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات، پانچویں بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ نماز اسی رسول نے دی ہے جس رسول نے قرآن مجید دیا ہے۔ تو یہ قرآن کے الفاظ کے مطابق تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، تم ایک اللہ کی شریعت کا انکار کر رہے ہو اور دوسری کو مان رہے ہو، یہ اس رسول پر بالکل غلط حرکت ہوگی۔ تو میرے خیال میں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔